بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کی کتاب پیام مشرق کی نظم نمبر 12 سرود انجم ستاروں کا گیت زیر مطالعہ ہے۔ آج اس نظم کے آخری دو بند نمبر 7 اور 8 ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ ہوگی، اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اور آج فعل ماضی قریب کی گردان آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ یہ چینل نیا ہے اور آپ بھی شاید نئے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، کوئی سوال ہو، مطالبہ ہو تو کمنٹ کیجئے۔ میرے بس میں ہوا تو میں آپ کی طلب پوری کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے ان دو بندوں کے اندر ستارے انسان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ بہت کم ظرف اور کم نگاہ واقع ہوئے ہیں، بہت محدود سوچ ہے آپ لوگوں کی، آپ کا نصب العین بہت تھوڑا اور کم ہے، اس کو وسیع ہونا چاہیے۔ آپ دریا کے کنارے ہیں اور ایک قطرے پر قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ کو تو بہت اونچا نصب العین رکھنا چاہیے اور اس کے لیے خوب تگ و دو بھی کرنی چاہیے، حتیٰ کہ آپ اپنے رب سے جا ملیں۔ یہ پیغام ہے آج حضرت انسان کے نام۔ تو آئیے ہم ترجمہ اور ہلکا پھلکا مفہوم لے کر یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی پڑھائی اور خواندگی کرتے ہیں۔ پردہ چرا ظہور چیست، اصل ظلام و نور چیست، چشم و دل و شعور چیست، فطرت ناصبور چیست، این ہما نزد و دور چیست، می نگریم و می رویم، بیش تو نزد ما کمی، سال تو پیش ما دمی، اے بکنار تو یمی، ساختئی بے شبنمی، ما بتلاش عالمی، می نگریم و می رویم۔ ترجمہ۔ پردہ چرا، پردہ کیوں ہے؟ ظہور چیست، یہ ظاہر ہونا کیا ہے؟ اصل ظلام و نور، ظلمت اور روشنی کی اصل بنیاد کیا ہے؟ چیست کیا ہے؟ چشم و دل و شعور چیست، یہ نظریہ، آنکھ، دل اور عقل و شعور کیا چیز ہے؟ فطرت ناصبور چیست، اور یہ نا صبر کرنے والی عادت اور فطرت کیا چیز ہے؟ این ہما نزد و دور چیست، یہ سب نزدیک اور دور کا معاملہ کیا ہے؟ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ہی ان چکروں میں پڑا ہوا ہے، ہم تو آپ کو دیکھ رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں۔ بیش تو نزد ما کمی، اے انسان تیرا جو بہت زیادہ ہے نا، تیرے نزدیک جو بہت زیادہ کچھ ہے، ہمارے نزدیک تو بہت کم ہے۔ یہ یا جو ہے نا، یہ تنکیر کی ہے، یا کمی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ سال تو پیش ما دمی، تیرا سال ہمارے نزدیک تو ایک دم اور ایک سانس اور لمحے کے برابر ہے۔ یہاں یا تنکیر کی ایک کیا کوئی کا معنی دے گی۔ اے بکنارے تو یمی، اے انسان کہ تو تیرے پہلو میں ایک دریا بہہ رہا ہے۔ یم کہتے ہیں دریا کو، اور یہاں یا جو ہے تعظیم کے لیے ہے، ایک شاندار بہت وسیع دریا بہہ رہا ہے۔ ساختہ بے شبنمی، تو نے بنا لیا ہے ایک شبنم کے قطرے کو ہی اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ ما بتلاش عالمی، جبکہ ہم تو ایک عالم اور ایک وسیع جہان کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ می نگریم و می رویم، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم چلتے جا رہے ہیں۔ دیکھا ستارے کس طرح آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور علامہ اقبال رحمہ اللہ آپ کو کس طرح شعور دے رہے ہیں کہ لوگوں اپنی نگاہ بلند رکھو۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پہ قناعت کر گیا۔ تو گلشن میں تو دامن تنگ نہیں ہے، آپ چند کلیاں لے کے نازاں و فرحاں ہیں، شاداں ہیں کہ میں نے بہت کچھ سمیٹ لیا، تو یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ستارے کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا،
کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ تو بہت کچھ ہے، ہم اقبال کا کلام سیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کے اندر ایک حرکت پیدا ہوگی، امید پیدا ہوگی، جذبہ اور جوش پیدا ہوگا، اور آپ اپنا بلند نصب العین متعین کریں گے اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں صرف ایک فعل ایسا آیا ہے جس کا میں نے مصدر لکھ دیا، وہ ہے ساختائی۔ یہ فعل ماضی قریب ہے، ابھی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ ساختن کا معنی ہوتا ہے بنانا، اور اس کا مضارع آتا ہے سازد۔ سازد اس کا مضارع ہے، اور میں نے کہا تھا جب مصدر کے اندر خے آ جائے تو وہ زے میں بدل جائے گی، اور جو تن ہے اس کی جگہ پر دال لگ جائے گی، تو اس طرح فعل مضارع بن جائے گا۔ ساختن بنانا، اور ساخت فعل ماضی مطلق، اس کے آگے ہے است بڑھا دیں تو فعل ماضی قریب، ایسا فعل جس میں زمانہ تو گزر گیا ہے لیکن قریب کا ہی ہے، زیادہ وقت نہیں ہوا کام ہوئے کو۔ تو ایسے تصور کو ظاہر بیان کرنے کے لیے فارسی میں ہے است لگتا ہے، اور اردو میں لگتا ہے بنایا ہے۔ بنایا ہے، ماضی مطلق کے آگے ہے لگا دو تو یہ ماضی قریب اردو کا بن جاتا ہے، اور ماضی مطلق کے آگے ہے است لگا دو تو ماضی قریب بن جاتا ہے فارسی کا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ یہ ساختہ اور است کا الف رہنے دو، تو باقی ساری ہم گردان ابھی کرتے ہیں۔ فارسی گردان کی یہ موج ہے کہ بہت مختصر گردان ہے، اور سب سے کم سب سے ہلکی اور سب سے آسان گرامر اگر ہے تو وہ فارسی زبان کی گرامر ہے۔ اب یہاں دیکھیں، ہم باقی سیغوں میں وہی ند یا ید میم یم کا اضافہ کر دیں گے، تو گردان بن جائے گی۔ پہلا سیغہ اس میں است آ رہا ہے، است کا پھر سین تے ہٹا کے ند یا ید میم یم بڑھا دیا تو گردان کے باقی سیغے بن گئے۔ یہ متکلم کے ہیں یعنی فرسٹ پرسن کے، یہ مخاطب کے ہیں یعنی سیکنڈ پرسن، اور یہ غائب کے ہیں تھرڈ پرسن۔ ساختہ است اس نے بنایا ہے، ساختہ اند انہوں نے بنایا ہے، ساختہ ای تو نے بنایا ہے، ساختہ عید تم نے بنایا ہے، ساختہ ام میں نے بنایا ہے، ساختہ ایم ہم نے بنایا ہے۔ اب یہاں استعمال ہوا ہے ساختہ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس طرح کتابت ہوئی ہے۔ یہ اصل میں اس کی مختصر شکل ہے، ساختہ ای کی کتابت میں یہ مختصر شکل ہے کہ ہے کے اوپر حمزہ ڈال کے نیچے کھڑی زیر ڈال دی جاتی ہے، اور جب کوئی ماہر اہل زبان ہوں گے تو ان کو یہ زیر لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اہل زبان تو سمجھتے ہیں نا کہ یہاں کیا لفظ پڑھنا ہے، اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں میں نے کھڑی زیر نیچے دے دی ہے۔ اصل میں ہے ساختائی تو نے بنا لیا ہے، ساختائی تو نے بنا لیا ہے، بے شبنمی ایک شبنم کے قطرے کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، جبکہ تیرے پہلو میں یمی ایک یم یعنی بہت بڑا دریا آپ کے پہلو میں بہہ رہا ہے، اس کے کنارے پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور تو نے ایک قطرے پر قناعت کر لی ہے، اس سے بڑا مقصد بناؤ۔ تو اجازت چاہتا ہوں، لیکچر لمبا نہ ہو جائے، تو ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔